بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی ورک بک یعنی عملی کتاب، اور کسی مشق میں مدد کے لیے آپ کے پاس ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو جماعت دوم کی اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا تیسرے سبق کا تیسرا حصہ ہے، جس میں ہم سبق کی مشق اور کچھ دیگر سوالات کو حل کریں گے، اور کچھ سوالات آپ کو بطور گھر کے کام بھی دیں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال جو مختصر جواب تحریر کرنے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ یعنی پیارے بچوں، آپ نے یہ 5 سوالات جو آپ کے سامنے ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں، لیکن جواب دینے سے پہلے آپ نے سبق کو اگر اچھی طرح نہیں پڑھا تو آپ اس کو ضرور پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، اور اگر کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام سوالات آپ کے سبق میں سے ہی لیے گئے ہیں۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سوالات کیا کیا ہیں اور مل کر ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نبوت کا سلسلہ کس نبی پر ختم ہوا؟ تو دیکھیں بچوں، یہ تو بہت آسان سوال ہے، اور ہم نے آپ کو سبق کے دوران یہ بتایا تھا کہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد کوئی نبی یا رسول کسی بھی قسم کی نبوت وہ جاری نہیں رہ سکتی۔ تو نبوت کا سلسلہ کس پر ختم ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ شاباش۔ سوال نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ صادق اور امین کا کیا مطلب ہے؟ جی، تو میں آپ کو صادق اور امین کے مطلب کی طرف ایک معمولی اور ہلکا سا اشارہ دے دیتا ہوں، جس سے آپ کو ان دونوں کا معنی ضرور معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی تھی۔ تو دیکھیں، اس جملے میں نے صادق کا مطلب بھی آپ کو بتایا اور امین کا مطلب بھی آپ کو بتایا۔ اب آپ چونکہ بہت سمجھدار بچے ہیں، اس لیے آپ نے یقیناً میری جملے سے اور میری بات سے جواب نکال لیا ہوگا اور اخذ کر لیا ہوگا۔ چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ جی، سوال نمبر 3 کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اور بڑوں سے کس طرح پیش آتے تھے؟ یعنی بچوں سے کس طرح پیش آتے تھے اور بڑوں سے کس طرح پیش آتے تھے؟ تو پیارے بچوں، ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور بچوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑوں کا احترام اور ادب کیا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت سے یعنی رحم دلی سے یعنی نرمی سے پیش آتے تھے۔ تو آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل گیا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کی تلقین کی؟ یہ سوال تو بہت آسان ہے اور ہم نے سبق میں پڑھا بھی ہے، آپ نے خود اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 5 کیا ہے؟ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں کیوں رکھواتے تھے؟ اس سوال کا جواب یہاں آپ کو میں دے چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اس لیے وہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ تو بچوں دیکھیں، ہم نے 5 سوال حل کیے، اور ایک سوال یعنی سوال نمبر 4 ہم نے کہا کہ آپ خود تلاش کر کے اس کو اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ اب آپ کو کچھ گھر کا کام دیتے ہیں، اور یہ تو بہت آسان ہے۔
اور یہ بھی آپ کے سبق ہی میں سے لیے گئے ہیں. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان میں سے کتنے سوالات کے جوابات آتے ہیں. پہلا سوال کیا ہے خالی جگہ کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کون سا شہر ہے؟ مکہ یا مدینہ؟ جی ہاں، کتاب میں لکھا ہوا تھا مکہ معظمہ، اس کو بعض لوگ مکہ مکرمہ بھی بولتے ہیں. سوال نمبر 2 خالی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. کیا ہیں؟ رحمت. سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق اور امین. کتنا آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ آپ نے بہت سی عادات اپنی کتاب میں دیکھی ہے، اور آپ نے اپنی کتاب کو کھولنا ہے اور اس میں اپنی پسند کی کوئی بھی 3 عادات یہاں پر لکھنی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے وہ عادتیں خود بھی اپنانے کی پوری کوشش کرنی ہے. تو ہر بچہ اپنی مرضی اور اپنی پسند کی عادات سبق میں دیکھ کر اس خالی جگہ میں پر کر لے گا. اور آخری خالی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ پیدائش کون سا ہے؟ جو سب کو معلوم ہے، ربیع الاول. ربیع الاول. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں اب آپ کو گھر کا کام جو آپ کی ورک بک سے آپ کو دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ لکھنے کی صلاحیت کو بیدار کرنے کے لیے اور اس کو مزید اچھا کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہاں پر ایک حدیث لکھی گئی ہے، اور اس حدیث کو ہم پڑھتے بھی ہیں اور آپ غور سے سنیں. اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو خوش خط لکھنا ہے اور صاف لکھنا ہے. حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. یعنی اگر ہم کسی کو معاف کر دیں اس کی غلطی کے بعد تو اس سے ہماری عزت کم نہیں ہوگی بلکہ ہماری عزت بڑھ جائے گی اور ہم اللہ کے ہاں اور عزت والے بن جائیں گے. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. تو آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے اس کو یہاں پر ان سطور میں خوش خط تحریر کرنا ہے. اگلا گھر کا کام جو کہ بہت اچھا ہے اور بہت عمدہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اسم کی تعریف جو آپ کو اس سبق کے پہلے حصے میں سکھائی گئی تھی اور بتائی گئی تھی، آپ نے وہ اسم کی تعریف اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اور اگر آپ کو بھول چکی ہے اور آپ کے ذہن میں وہ نہیں ہے تو آپ اس سبق کا پہلا حصہ دوبارہ دیکھیں اور اپنی کتاب سے دوبارہ یاد کریں. جب آپ اسم کی تعریف سیکھ جائیں گے تو آپ نے یہ عبارت پڑھنی ہے 3 لائنیں، اور ان میں جہاں جہاں اسم استعمال ہوا ہے آپ نے یہاں پر وہ اسم لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے گھر کا کام ہو گیا. تو پیارے بچوں، آج کا سبق میں ہم نے کچھ سوالات مل کر حل کیے، کچھ ہم نے آپ کو گھر کے کام کے طور پر دیے. امید ہے کہ یہ سبق بہت اچھا ہوگا اور آپ اپنا گھر کا کام ضرور کریں گے. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.